السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، یہ پہلا لیکچر کا دوسرا حصہ۔ ہم نے پہلے ایک سوال پڑھا، قرارداد مقاصد پر مکمل نوٹ ہم نے اس کی تفصیل یہاں ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد اب ہم یہ دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ مختصر سلیبس، جو شارٹ سلیبس گورنمنٹ آف پاکستان نے کرونا وائرس کے سبب جو ہمیں دیا دوسرا سلیبس، اس کے مطابق باب نمبر 4 میں جو دوسرا سوال ہے وہ ہے 1973 کے آئین پر نوٹ لکھیے۔ عزیز طلبہ، یہ کئی طرح سے پوچھا جاتا ہے، کبھی بھی یوں پوچھ لیا جاتا ہے کہ 1973 کے آئین پر بحث کیجئے، کبھی کبھار یوں آتا ہے کہ پاکستان کے تمام دساتیر پر بحث کیجئے یا ان کی اسلامی دفعات لکھیے، تو اس میں یہ بھی آ جاتا ہے، باقی 1956 اور 1962 کا آئین بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات کا جائزہ لیجئے۔ یہ صرف اسلامی دفعات کے حوالے سے بھی کبھی کبھار سوال پوچھ لیا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ میں نے پیچھے مکمل سوال لکھ دیا۔ اس سوال میں دیکھیے یہاں پر جو ہم نے پس منظر میں سرخ روشنائی سے چیزیں لکھی ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہے بطور MCQs پوچھ لی جاتی ہیں، کثیر الانتخابی سوالات۔ اس میں دیکھیے کہ ایوب خان کب مستعفی ہوئے، ٹھیک ہے، جنرل یحییٰ خان نے کون سا مارشل لاء لگایا، پہلا یا دوسرا، اور پھر اس کے بعد دیکھیے دسمبر 1970 میں منسوخ کر کے یحییٰ خان نے انتخابات کروائے، اور پھر مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن، مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کو حیثیت حاصل ہوئی۔ 16 دسمبر 1971 میں مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا، اور اس کے بعد دیکھیے گا 20 دسمبر 1971 کو اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے ہوا۔ 20 اپریل 1972 کو ملک میں ایک عبوری آئین نافذ کیا گیا۔ اپریل 1973 کو مستقل آئین کا ایک مسودہ پیش ہوا، جسے 14 اگست 1973 میں ملک میں نافذ کیا گیا۔ یہ تمام کے تمام چیزیں بطور MCQs پوچھ لی جاتی ہیں، تو عزیز طلبہ انہیں نشان لگائیے گا، انہیں اپنے ہوم ورک کی کاپی پر نوٹ کر لیجیے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ عزیز طلبہ، اسی سوال سے متعلقہ جو مختصر سوالات ہیں جو بورڈ کے حوالے سے بہت اہم ترین ہے، وہ میں نے ساتھ میں یہاں پر لکھ دیے، اور ادھر ہی موجود ہیڈنگ میں ان کے جوابات بھی موجود ہیں۔ عزیز طلبہ، پہلا، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا سبب بیان کریں۔ ہم نے یہاں پر درج کیا ہے کہ بنگلہ دیش ہندوستان کی مداخلت اور خانہ جنگی کی وجہ سے بنا، تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 1973 کا آئین کب منظور ہوا اور کب ملک میں نافذ کیا گیا۔ عزیز طلبہ، یہ دیکھیے یہاں پر نشان، اپریل 1973 کو یہ مسودہ پیش ہوا، 14 اگست 1973 کو ملک میں نافذ کیا گیا۔ اس کے بعد دیکھیے 1973 کے آئین کی 5 اسلامی دفعات لکھی ہیں، آپ یہاں ہیڈنگ میں موجود ہیں، ان میں سے 5 لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے 1973 کے آئین کے مطابق مسلمان کی تعریف کیجیے۔ عزیز طلبہ، یہ سب سے پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کسی آئین میں مسلمان کی خاص تعریف پیش کی گئی، یہاں پر موجود ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد دیکھیے گا اسلامی نظریاتی کونسل کیا ہے، نیز اس کا کام کیا ہے، یہاں پر ہیڈنگ موجود ہے، ہم اس کی جب تفصیل سے پڑھیں گے بتا دیں گے، آپ اس کا نشان لگائیے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ 1973 کے آئین کے مطابق زکوٰۃ، عشر اور سود کے لیے، سود کے خاتمے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے۔ زکوٰۃ، عشر یہاں پر موجود ہے، سود کا خاتمہ یہاں پر موجود ہے، آپ ان سوالوں کا جواب یہاں سے کما حق دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے اسلامی اقدار کیا ہے، یہاں پر درج کیا گیا ہے اسلامی اقدار کے مطابق، یہ دیکھیے یہ شہ سرخی موجود ہے، اسلامی اقدار یعنی کہ جمہوریت، انصاف، رواداری، آزادی اور مساوات آئین کا حصہ ہوں گے، یہ اسلامی اقدار ہیں، یہاں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے، یہ قرارداد مقاصد میں بھی میں یہ مختصر سوال لکھ چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی تفصیل یہاں پر بھی عزیز طلبہ درج ہے۔ اس کے بعد دیکھیے 1973 کے آئین ساز کمیٹی کے ارکان کتنے تھے، میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں، یہ MCQs میں بھی پوچھ لیا جاتا ہے اور مختصر سوالات کے طور پہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ 25 ارکان تھے آئین ساز اسمبلی کے، جو تمام پارٹیوں میں سے لیے گئے تھے اور 1973 کا آئین بنایا گیا تھا۔ آئیے عزیز طلبہ، ہم اس پر تفصیل سے بحث کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دستور پاکستان 1973 کے آئین کی منظوری اور اس کا پس منظر۔ عزیز طلبہ، آپ ہم جانتے ہیں ہمارے ملک میں سب سے پہلا جو مارشل لاء لگا، وہ سب سے پہلا مارشل لاء جنرل ایوب خان صاحب کے دور میں لگا، اور ایوب خان صاحب کے دور کا یہ جو مارشل لاء ہے، یہ ایوب خان صاحب کے دور میں ہی
62 کا آئین بنایا گیا، اور یہ جو ماشاء اللہ لگا، بعض لوگ اس میں کچھ اچھا کہتے ہیں کچھ برا کہتے ہیں، لیکن دیکھیے کہ عوامی تحریک بہت شدید ترین جنرل ایوب خان صاحب کے خلاف تحریک چلی، اور اس کے نتیجے میں ایوب خان مستعفی ہو گئے۔ ایوب خان وہی ہمارے لیڈر ہیں جن کے دور میں 1965 کی جنگ بھی ہوئی، اور ان کی زیر اقتدار وہ جنگ ہوئی اور پاکستان کو اس میں فتح حاصل ہوئی۔ بھارت جو رات کی تنہائی میں چوروں کی طرح ہمارے ملک میں گھسا اور اس کو منہ کی کھانی پڑے، ہمارے ملک میں گلی کوچے میں لگے ہوئے تکبیر کے نعروں نے ان کے حوصلے پست کیے، اور بے سر و سامانی کے عالم میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت کی تمنا لیے لڑنے والے ہمارے فوجی جوانوں کا وہ جذبہ، جس نے بھارت جو تمام اسلحہ اور ساز و سامان سے لیس تھا، اس کے دانت کھٹے کیے اور اس کو پسپا ہونے پر مجبور کیا، جھکنے پر مجبور کیا۔ وہ جنگ بھی ایوب خان صاحب کے دور کے اندر ہوئی۔ یزید طلبہ 25 مارچ 1969 کو جنرل یحییٰ خان نے ملک میں دوسرا مارشل لا لگایا۔ یہ ایم سی کیوز میں بھی پوچھا جاتا ہے ملک میں دوسرا مارشل لا کب لگا یا کس نے لگایا، تو جنرل یحییٰ خان نے ملک میں دوسرا مارشل لا لگایا گیا۔ عزیز طلبہ، اس مارشل لا میں جنرل یحییٰ خان نے عوام سے LFO یعنی کہ لیگل فریم ورک کا ایک معاہدہ کیا گیا، جس کے تحت ہم اپنے ملک کے اندر بہت جلد انتخابات کروائیں گے، اور انتخابات میں جیتنے والی ٹیم کو اقتدار منتقل کر دیا جائے گا، اور فوج اپنے بارڈروں پر واپس چلی جائے گی۔ تو انہوں نے اس وعدے کو مکمل کیا۔ دسمبر 1970 میں انتخابات کروا دیے گئے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، عوامی تحریک جو ہے وہ مشرقی پاکستان کے جو لیڈر تھے اس کے شیخ مجیب الرحمان تھے، اور مشرقی پاکستان یعنی کہ بنگلہ دیش میں ان کی پارٹی نے اکثریت حاصل کی اور وہ جیت گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ مغربی پاکستان یعنی کہ اس موجودہ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کو اکثریت حاصل ہو گئی۔ اب یہاں پر اقتدار کی منتقلی کی ایک جنگ شروع ہوگی، آپس میں چپ قلش شروع ہوگی۔ جنرل شیخ مجیب الرحمان صاحب چاہتے تھے کہ پاکستان کی وزارت کا عہدہ انہیں ملے، اور اس پر بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان کا دارالحکومت بن جائے گا، اور ایک علیحدہ سے ملک کا ایک نظام قائم ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو ذوالفقار علی بھٹو چاہتے تھے کہ اقتدار ان کے پاس حاصل ہو، انہیں حاصل ہو۔ تو یہ اقتدار کی منتقلی کی جنگ اسی دوران بنگلہ دیش کے اندر خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور یہ خانہ جنگی بھارت کی مداخلت سے ہوئی۔ عزیز طلبہ، یہاں پر یاد رکھیے کہ بھارتی فوج ہندوستان میں گھس گئی، اور ہم اس وقت جنگ لڑنے پر آمادہ بھی تھے۔ ہماری بہت ساری فوج، تقریباً 90,000 کے قریب فوجی آج بھی بھارتی جیلوں میں قید ہیں، جو کہ اسی 1971 کی جنگ میں ہوئی، اور یہ 71 کی جنگ میں پاکستان کو کافی حد تک ناکامی بھی ہوئی۔ اور خیر، اسی جنگ کے نتیجے میں، خانہ جنگی کے نتیجے میں، اور اقتدار کی منتقلی کا کوئی صحیح اصول نہ بنانے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہمارا پاکستان کا، مشرقی پاکستان کا جو حصہ تھا، جو مشرقی پاکستان سے ہٹ کر بنگلہ دیش کی شکل میں دنیا میں ایک نیا ملک کے طور پہ معرض وجود میں آیا۔ عزیز طلبہ، ملک میں 20 اپریل 1972 کو 20 دسمبر 1971 کو اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کیا گیا۔ انہوں نے 20 اپریل 1972 میں ملک میں ایک عبوری آئین جاری کیا۔ پھر اپریل 1973 کو ایک مستقل آئین کا مسودہ عدالت میں پیش ہوا۔ یہاں پر ذوالفقار علی بھٹو نے تمام سیاسی جماعتیں، تمام حزب اختلاف اور تمام مذہبی جماعتوں کے نمائندوں کو چن کر 25 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی، جنہوں نے 73 کا آئین کا مسودہ تیار کیا، اس کے تمام دفعات کو لکھی، اور انہوں نے لکھ کر اپریل 1973 کو ایک اپنا مسودہ عدالت میں پیش کیا، جس کو منظور کیا گیا، اور 14 اگست 1973 کو ملک میں اس آئین کو، یعنی کہ 1973 کے آئین کو ملک میں لاگو کر دیا گیا۔ عزیز طلبہ، 1973 کے آئین کا یہاں تک تو تھا پس منظر۔ اب اس میں دی گئی اسلامی اہم ترین دفعات کا ہم احاطہ کرتے ہیں، اور وہ پہلی جو دفعات ان میں شامل تھی، وہ پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ یہ ہم عزیز طلبہ قرارداد مقاصد میں بھی پڑھ چکے ہیں۔
قرارداد مقاصد کو 1973 کے آئین میں بطور ابتدائیہ شامل کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کیا ہے کہ تمام کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس نے یہ اختیار پاکستان کے مسلمانوں کو تفویض کیا ہے، جو اسے ایک مقدس امانت کے طور پر اللہ کی مقرر کردہ حدود کے مطابق استعمال کریں گے۔ یہ اس میں سب سے پہلی چیز ہے، قرارداد اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کیا تھا۔ عزیز طلبہ، اس کی دوسری اہم ترین دفعات میں سے جو دوسری دفعہ ہے وہ یہ ہے کہ ملک کا نام 1973 کے آئین کے مطابق ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، یعنی کہ یہاں پر اسلامی جمہوریت کا قیام کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور کسی قسم کی یہ جو آج کل ہمارے ہاں سیکولرزم اور دیگرزم کی باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ ساری فضول باتیں ہیں۔ ہمارا پاکستان اسلام کے نام پر بنا، یہاں اسلامی نظام حیات کو ہی فروغ حاصل ہوگا، اس کے علاوہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہوگا۔ 1973 کے آئین کے مطابق ملک کا مذہب کون سا ہوگا؟ ملک کا مذہب اسلام ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ فرمان تھا کہ پاکستان میں صرف اسلامی نظام ہی قائم ہوگا، کیونکہ اسلام ہمارا رہنما ہے، یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ عزیز طلبہ، اس کی ایک اور اہم دفعات میں ایک یہ بھی بات شامل ہے کہ ہمارے ملک کے پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم کیسا ہونا چاہیے۔ صدر اور وزیر اعظم دونوں مسلمان ہوں گے، اور یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے ہوں گے اور رسول اللہ کو آخری نبی ماننے والے ہوں گے۔ اگر کوئی ایسا یہاں پر حکمران آتا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتا، یا رسول اللہ کو نبی مانتا، اللہ کو مطلب غیر مسلم ہو، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے پر ایمان رکھتا ہو، تو یقین عزیز طلبہ یاد رہے وہ ہمارے ملک کا صدر یا وزیر اعظم بننے کا اہل بالکل نہیں ہے۔ لہذا اپنے نمائندے چننے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لینی چاہیے کہ آپ کا صدر یا وزیر اعظم کون ہے۔ عزیز طلبہ، پہلی بار کسی آئین کے اندر مسلمان کی تعریف شامل کی گئی۔ 1973 کے آئین کے مطابق پہلی دفعہ مسلمان کی تعریف شامل کی گئی، جس کی روح سے توحید، رسالت، قیامت اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کے علاوہ حضور کو آخری نبی تسلیم کرنا بھی لازمی ہے۔ اگر حضور کو آخری نبی تسلیم نہیں کیا جائے گا تو یاد رکھیے گا کہ ہمارے ملک میں وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسلامی قوانین کا نفاذ۔ ہمارے ملک میں موجودہ قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھایا جائے گا، اور کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جائے گا جو اسلامی اصولوں کے منافی ہو۔ ٹھیک ہے، اب عزیز طلبہ، اسلامی تعلیمات ہمارے 1973 کے آئین کے مطابق قرآن، اسلامیات کی تعلیم تمام سکولوں میں اور تمام کالجوں میں لازمی قرار دی گئی ہے کہ ہر سکول میں اسلامیات کی تعلیمات لازمی دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے، عربی کی تعلیم اور قرآن کی طباعت، یہ بھی ایک اہم ترین اس کی اسلامی دفعہ ہے۔ سکولوں میں 6 سے 8ویں جماعت تک، یہ MCQs بھی ہے، پوچھ لیا جاتا ہے کہ کہاں سے کہاں تک عربی پڑھائی جاتی ہے۔ 6 سے 8ویں جماعت تک عربی کی تعلیم لازمی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ قرآن کی طباعت کو غلطیوں سے پاک رکھا جائے گا۔ قرآن میں کسی قسم کی غلطی برداشت نہیں کی جائے گی، نہ ہی یہ غلطی قابل قبول ہوگی۔ عزیز طلبہ، اسلامی اقدار جو ہم قرارداد مقاصد میں بھی پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ جمہوریت، انصاف، رواداری، آزادی اور مساوات آئین کا حصہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بطور شارٹ کویسچن بھی پوچھ لیا جاتا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی ایک اہم دفعات میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ اسلامی طرز زندگی۔ پاکستان 1973 کے آئین کے مطابق ایسے حالات مہیا کیے جائیں گے کہ مسلمان اپنی زندگی اسلام کے مطابق ڈھال سکے۔ اجتماعی زندگی بھی اور انفرادی زندگی بھی مسلمانوں کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کا مکمل ماحول فراہم کیا جائے گا۔ یہ 73 کے آئین کی ایک اہم ترین ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے کہ 73 کے آئین میں زکوٰۃ اور عشر کے نظام کو بھی زیر بحث لایا گیا۔ 1973 کے آئین کے مطابق حکومت حکومت زکوٰۃ اور عشر کے نظام کو قائم کرے گی، اور زکوٰۃ کونسلیں بھی
قائم کی جائیں گی۔ ہر یونین کونسل میں ایک زکوٰۃ کونسل ہوتی ہے جو غرباء کی مدد کے لیے قائم کی جاتی ہے۔ امراء اپنی زکوٰۃ کو ہر تحصیل اور ہر ضلع کی یونین کونسل میں اپنی زکوٰۃ کو جمع کراتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ساتھ سود کے خاتمے پر بھی بحث کی گئی کہ 1973 کے آئین کے مطابق ملک میں حکومت سود کے نظام کو ختم کرے گی اور ملک کی معیشت کو سود سے پاک کیا جائے گا، یعنی کہ کسی بھی لحاظ سے ہمارے ملک میں سودی نظام قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہم نے سود کا خاتمہ کرنا اور سود کو ختم کیے بغیر ہم یہاں سے نہیں رہیں گے۔ یہ 73 کے آئین میں یہ بات ثابت ہو چکی تھی، لیکن گزشتہ دور حکومت میں سود کے خاتمے پر جب بات ہوئی تو نواز شریف صاحب نے اس پر سٹے لے لیا۔ یہ بھی ایک بڑی ہمارے ملک میں لابی ہے جو اسلامی نظام کو قائم نہیں ہونے دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے، اسلامی نظریاتی کونسل یہ بھی اس کی اہم دفعہ ہے۔ ہم نے یہاں پر سوال بھی دیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل سے کیا مراد ہے، نیز اس کا کام کیا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل بنائی جائے گی جو قانون کو اسلامی تعلیم کے مطابق بنانے میں قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرے گی اور موجودہ قوانین کو بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالے گی۔ دیکھیے، سمجھ آ گئی کہ اس کا اسلامی نظریاتی کونسل کیا ہے۔ یہ ایک ایسی کونسل ہے جس کو ملک میں اسلام کی نظام کے فروغ کے لیے قائم کیا گیا۔ اس کا کام کیا ہے؟ قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے میں قانون ساز اداروں کی مدد کرے گی، اور جو اب تک قانون بن چکے ہیں ان میں اسلامی اصولوں کو سمجھنا اور اسلامی آئین کے مطابق اس کو ڈھالنے کی کوشش کرے گی۔ اس کے بعد اس کی ایک اہم دفعہ بیٹا یہ بھی ہے کہ محکمہ اوقاف کا قیام۔ یہ محکمہ اوقاف بیٹا 1962 میں قائم کیا گیا تھا، لیکن 1973 کے آئین میں اسے ایک اہم فریضہ قرار دے دیا گیا، اور اس کی کوششوں کو، اس کی دیگر چیزوں کو بھی مطلب تفصیل سے بیان کر دیا گیا، اور اس کو اہم فریضے کے طور پہ ملک میں رائج کیا گیا 1973 کے آئین میں۔ اس کو کیا نام ہے، محکمہ اوقاف کو، معاف کیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ منشیات کے خرید و فروخت پر پابندی، یہ بھی اس کی اہم دفعہ ہے۔ آئین کی روح سے نشہ آور اشیاء کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کی گئی ہے، تاہم غیر مسلموں کو اسے مبرہ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی کہ ہمارے ہاں جیسے عیسائی مذہب میں شراب پی جاتی ہے، ہندوؤں میں شراب پی جاتی ہے، تو عزیز طلبہ ان کو اس سے مبرہ قرار دیا گیا۔ تو یہ 1973 کے آئین کا مکمل تفصیلی سوال تھا، اس کی اہم دفعات تھی۔ میں نے ان دفعات کو دائرے میں کر دیا تاکہ آپ کو دفعات بھی پتہ لگ سکے، اور MCQs اوپر ہیں وہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں۔ یہ مختصر سوالات ہیں جن کی تفصیل آپ کو دے دی گئی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ ایک تفصیلی سوال تھا، MCQs بھی اس میں موجود ہیں۔ تو آج کے اپنے لیکچر میں قرارداد مقاصد اور 1973 کے آئین کو مکمل تیار کرنا، یہی آپ کا ہوم ورک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔